الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بہت بے حساب بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کی برکت سے اللہ دونوں جہان میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ ایک اللہ کی ہستی اور ذات ایسی جو خالق ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں تصور آئے وہ مخلوق ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ باقی چیزوں کا مادہ تخلیق نہیں بنایا، زندہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مادہ تخلیق وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے مقاصد، جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا، خالق تو اللہ ہی ہے، اس کی مخلوق ہے، لیکن ان پر اللہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہیں، آزادی دے دی، کوئی حلال حرام کی ان میں فرق نہیں رکھا، کوئی شرعی پابندیاں حدود نے ان پر لاگو کی ہیں۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے کہ نافرمانی کو ان میں مادہ ہی نہیں ہے۔ جن اور انسان صرف دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اور ان میں نیکی اور بدی کا دونوں صلاحیتیں رکھ دی، لیکن انسان کی تخلیق کا اسپیشل ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے قرآن نازل ہوا تو اسپیشل ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیسے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے،
وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اب آگے جو سلسلہ تھا، پہلی دفعہ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، آدم کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ اب اللہ چاہتا تو ایسے جیسے فرشتے بن رہے ہیں، ان میں عورت مرد نہیں ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے فرشتوں میں، ان میں شادی بیاہ نہیں ہوتے، ان میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا جیسے فرشتے پیدا ہو رہے ایسے انسان پیدا ہوتے جاتے، ماں باپ کے بغیر، نہ کوئی ماں نہ باپ، براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے جاتے۔ لیکن انسانوں کا تولد و تناسل جو ہے، یعنی ان کا پیدا ہونا اور آگے نسل کا چلنا، یہ اللہ نے ایک قانون کے تحت پابند کر دیا۔ جانوروں کو نہیں پابند کیا کہ تیری فلاں سے شادی ہوگی، فلاں سے نہیں ہوگی، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ اگر تم رشتوں میں بڑھ جاؤ گے تو جانوروں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خامن جو ہے، میل جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا خرچے کا، فیمیل نہیں ہوگی، یہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ یہ اشرف المخلوقات جو انسان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کو ایک سلیقے، طریقے، اصول، قانون، ضابطے کے تحت اس کی پوری زندگی کو بنا دیا ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کی پسندیدہ جگہ جنت میں آ جاؤ گے۔ لیکن اگر اپنی من مانی کرو گے، اپنی مرضی، من کی پسند کی زندگی گزارو گے، اللہ کی پسند کا خیال نہیں رکھو گے، یاد رہے اپنی پسند کی زندگی سے مراد ہے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے جانا۔ اگر اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو پھر اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ تو انسانوں میں ایک نظام قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، اس کی بیوی کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ اب وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس جوڑے سے ڈھیروں انسان، ڈھیروں مرد، ڈھیروں عورتیں آگے پیدا کر دی۔ اور وہ کیسے تھا؟ نکاح اور شادی کے رشتے سے ایک سسٹم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک نظام بنا دیا۔ آج ہم اسی نکاح اور شادی کے حوالے سے کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اسلام کیا کہتا ہے ہمیں، اسلام کیسے نکاح، کیسی شادیاں چاہتا ہے، ہم کیسی شادیاں، کیسے نکاح چاہتے ہیں، ہماری خرابیاں کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، ہم مشکلات میں، مصیبتوں میں گھر کیوں گئے ہیں؟ کیا اسلام نے سختی کی ہے، اللہ نے سختی کی ہے، یا ہم اپنی لائی ہوئی آفتوں میں خود ہی گرفتار ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، کل شیء، ہر چیز کے۔ ہم عورت مرد کے، جانوروں کے جوڑے کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو سائنس پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ پودوں میں بھی جوڑے ہیں، اس میں بھی مذکر مؤنث کے حصے ہیں۔ تو اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سبق حاصل کرو ان سے۔ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں اور جوڑوں کے حساب سے قائم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے کائنات میں کوئی چیز بھی عبث اور بیکار نہیں بنائی ہے۔ تو اللہ نے اگر جوڑے بنائے ہیں، مذکر مؤنث بنایا ہے، نر مادہ بنایا، تو اس کا کوئی مقصد ہے، بے مقصد کے نہیں ہے۔ پہلے آدم کو مٹی سے اور حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر کے اب اس کا نکاح کا رشتہ قائم کر دیا کہ اب نسل اس سلسلے سے چلے گی،
مرد اور عورت کے جوڑ سے، اور مرد اور عورت کو جوڑنے کا ایک نظام قائم کر دیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سارے جوڑے پیدا کیے، سارے جوڑے اس نے پیدا کیے۔ مما تنبت الارض، وہ بھی جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات، وہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ بھی وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں تمہارے اپنے جوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ بھی جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آج ہم نے نیشنل جیوگرافی کے ذریعے دیکھا کہ سمندر میں کتنی اللہ کی مخلوق ہے، زمین پر کتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان جس مخلوق تک پہنچ ہی نہیں سکا وہ کتنی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ تو زمین کی سمندر کی بات کر رہے ہیں، کائنات اتنی وسیع ہے جس میں زمین ہماری کا ایک نقطے سے بھی زیادہ حصہ نہیں ہے، ایک نقطے سے بھی کم وجود بنتا ہے پوری زمین کا، جس کو ہم اپنی کائنات سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا کہ انسان کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، نہ بہن دیکھے، نہ ماں دیکھے، نہ بیٹی دیکھے، نہ خالہ نہ پھوپھی دیکھے، نہیں، ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو پابندیاں شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کی ہیں وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ دیگر مخلوقات کی طرح انسان کو بھی شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، وہ بھی اپنی من مانی کرتا رہے، اپنے نفس کا بے لگام گھوڑا بنا رہے۔ تو اس طرح نہ چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں مردوں کا اتصال جو ملاپ ہے بغیر ضابطے اور بغیر قانون کے ہو۔ اگر بغیر ضابطے بغیر قانون کے ہوتا تو مردوں کا نقصان یہ تھا کہ ان کی نسل محفوظ نہ رہتی، اور عورتوں کا نقصان یہ تھا کہ ان کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگل میں جانور جو غالب آ جاتا ہے، لڑتے جو غالب آ جاتا ہے وہی اس مادہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے نہ چاہا کہ انسانوں میں بھی، چونکہ اشرف المخلوقات ہے، انسانوں میں بھی یہ نہ ہو، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا نکاح کا، کہ مرد اور عورت کا ایجاب و قبول، مرد آفر کرے گا، عورت بھی آفر کر سکتی ہے۔ یاد رہے، ہم اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ عورت کی طرف سے نکاح آئے، مردوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے جانا چاہیے، لڑکی والوں کی حتک ہوتی ہے ان کی طرف سے آئے۔ ہم بھول جاتے ہیں ہمارا دین کیا ہے۔ ہمارا جو پہلا نکاح تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ حضرت خدیجہ کی آفر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں تھا۔ تو لڑکی والوں کو اگر لڑکا پسند آ جائے تو وہ بھی پیغام دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے لڑکے والوں کو انکار ہو سکتا ہے، لڑکی والوں کو بھی انکار ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے، اس میں حد تک نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار ناک کرو، آواز لگاؤ، اجازت لو۔ اگر اجازت نہ ملے تو بغیر برا منائے واپس آ جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ جناب میں مصروف ہوں واپس چلے جاؤ تو برا نہیں منانا، واپس چلے جانا۔ ہمارے ہاں اب یہی قرآن کا اصول ہم اگر اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو کوئی آپ کے گھر پر آئے یا آپ کسی کے گھر پر جائے اور وہ کہے جی میں فارغ نہیں ہوں، آپ کل آ جانا، چلے جانا، تو میرے اور آپ کے تیور ہی بدل جائیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے، یار میں گھر آ گیا اور یہ کہتا ہے چلے، حالانکہ قرآن کے مطابق وہ جو حق ملا وہ حق کا استعمال کر رہا ہے نا بات۔
ہم دروازے پر صاحب نے ناک کر کے تو ایسے جھانکنے لگ جاتے کون نکل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر گھر والا اندر سے لکڑی پتھر مار کر آنکھ نکال دے تو اس کو پورا حق ہے تمہاری آنکھ ضائع کر دے۔ تمہیں کس نے حق دیا اندر جھانکنے کا؟ پردے اور دروازے لگے کس لیے؟ تمہاری آنکھوں سے بچانے کے لیے لگے، اور تم پھر اندر جھانک رہے ہو۔ ناک کر کے بیل دے کے دروازے سے گیٹ سے ہٹ کر سائڈ پہ کھڑے ہو جانا، پھر ہاں نہ وہاں کا انتظار کرنا اور اجازت کا انتظار کرنا۔ تو فرمایا مرد اور عورت کے ایجاب و قبول بنیادی چیز نکاح میں۔ شادیوں کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ جو ضروریات ہیں وہ ہے لڑکی قبول کر لے لڑکے کو اور لڑکا قبول کر لے لڑکی کو، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول دونوں کا، اور دونوں کا قبول کرنا تو درکنار رہ گیا۔ یہاں سے لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ شریعت نے کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، ایک ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی، اس کو جو حق اللہ نے دیا ہے وہ ہم ہی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر ہمارے حق کا جو وہ استحصال کرتی ہے کورٹ میں پہنچ کر جو شادی کرتی ہے، پھر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ جو اس کا حق تھا ہم نہیں دے سکے اس نے وصول کر لیا۔ تو فرمایا عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ایجاب و قبول، دوسرا دو گواہوں کی موجودگی، اور تیسرا حق مہر مقرر کرنا۔ یہ تین چیزیں ضروری واجب فرض ہیں، ان سے شادی مکمل ہو جاتی ہے۔ جس کو اتنا لفڑا بنا دیا ہے کہ ناممکن کر دیا، ہم نے ناممکن بنا دیا۔ شادی حالوں کے بغیر لاکھوں کے خرچے ہیں، رسم، سیرا بندی، مہندی، کتنے شادی کے اجزاء ایک ایک جو بذات خود شادی کے بوجھ کے برابر ہے۔ پھر اس میں اتنی رسمیں ڈال لی کہ جناب اس کو بھی کپڑے دینے، اس کو بھی سامان دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہم نے اپنے اوپر خود لگائی ہیں۔ حالانکہ شادی میں ایک خرچہ واجب ہے اور ایک سنت ہے، صرف دو خرچے ہیں شادی میں۔ شادی میں کتنے خرچے ہیں؟ صرف دو، ایک واجب ہے وہ ضرور دینا، اور ایک سنت ہے، دو تو ثواب ہے، نہ دو تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ جو دینا ضروری ہے وہ حق مہر ہے، وہ خامن دے گا بیوی کو، یہ لازمی ہے۔ یہ خرچہ خامند نے کرنا ہے۔ گھر کس کا آباد ہو رہا ہے؟ خامند کا ہے نا، وہ بیاہ کر لایا یا لڑکی بیاہ کر لے کے گئی اس کو؟ تو گھر کا، مرد کا گھر آباد ہو رہا ہے تو پہلا خرچہ حق مہر کا اسی نے کرنا ہے، اور پھر شادی کے بعد خرچہ ہے ولیمہ ہے، وہ سنت ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، ضروری کوئی نہیں ہے۔ یہ دو خرچے ہیں صرف شادی میں، اور کوئی خرچہ نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ باقی جتنے اخراجات ہیں وہ سارے ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے لگائے ہیں۔ اور وہ کیسے لگے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں بر صغیر میں علماء اولیاء کی کوشش سے لاکھوں لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ پرانے رسم و رواج سے نہ نکل سکے۔ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی تھے، کچھ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، کچھ سکھوں سے مسلمان ہوئے، یہی ہیں کہ براہ راست اللہ سے اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ تو جو ہندوؤں سے آئے تھے، سکھوں سے آئے تھے، وہی رسم و رواج جو ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ ایسے ایسے ہندو سے کیا کرتے تھے، وہ ہم نے سنا تھا۔ آج کل کی نسل نے وہ فلموں اور ٹی وی سیریل میں دیکھ لیا اور وہی کوئی سارا ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کا صرف ایک خرچہ حق مہر کا، اور اسلام میں کہیں تصور نہیں ہے یہ حملہ آور ہونا لڑکی والوں پر
100 200 300 کا لشکر لے کر حملہ آور ہونا لڑکی والوں کے گھر پر، یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ارے تیری عزت کا معاملہ ہے، اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو تم ولیمہ کر کے 5000 کو بلا لے، اور اتنا ہی تیرا ناک ہے یار کہ میری 400 500 کے بغیر برات بنتی نہیں، میرے تو اتنے کم از کم ہیں، ہاں؟ اور کھانے کے لیے برتن تو مانگ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دو، سونے کے لیے بستر بھی مجھے دو۔ کیسا تو مرد ہے، کیسا مرد ہے، لڑکی والوں سے بستر بھی مانگ رہا ہے، چارپائیاں لے لی، کرسیاں لے لی، بستر لے لیا، کھانے کے برتن لے لیے، اب نظر ہے موٹر سائیکل یا گاڑی بھی مل جائے۔ اور آگے ایک اور نظر بھی ہے، آج کل یہی مسائل ہے ہمارے شادیوں کے، یہی ہمارا المیہ ہے۔ آج کل ایک اور نظر ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہو اور جاب کرتی ہو، نوکری پہ لگی ہو، یہ وہ مرد ہے، پتہ نہیں مرد کی مردانگی گئی کہاں ہے۔ یہ وہ مرد ہے جو قبول کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا نان نفقہ میں دوں گا، میرے ذمہ اسلام نے، اللہ نے لگایا۔ مرد جب عورت کو قبول کرتا ہے تو وہ ان شرائط کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ اس کا خرچہ، اس کا رہنا، اس کا لباس، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت میں اٹھاؤں گا۔ جو محتاج ہے اپنی بیوی کے برتنوں کا کھانا کھانے کے لیے، جو محتاج ہے اپنی بیوی کے جہیز کا رات کو بستر میں سونے کے لیے، کون سی مردانگی آ گئی؟ اور یہ تو بیوی کے حوالے سے ہے، بہن کے حوالے سے اور بیٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی مردانگی ہے مردوں میں، کہ اپنی بہن کا جہیز، وہ حق وراثت کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کا وراثت کا حق جو ہے مار کر بیٹوں کے نام جائیداد کر دیتے سیدھے سیدھے زندگی میں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو گفٹ کرتے، ہبہ کرتے، اپنی زندگی میں اولاد کو مال دے دیتے، بیٹوں کے نام جائیداد لگوا دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے، آپ کو پتا ہے شریعت میں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کوئی مرے گا تو اس کے بعد تو ہے کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، یہی ہے نا، آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ لیکن اگر یہ شخص اپنی زندگی میں ہبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بیٹے کو دے رہا ہے، پھر آدھا نہیں بیٹی کو دے۔ وراثت میں بیٹی کا حق آدھا ہے، لیکن ہبہ میں، گفٹ میں بیٹی بیٹا برابر ہے، پورا دینا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت دور رہ جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا 60 سال، 70، ایک میں 60 روایت میں آیا، ایک میں 70 آیا، 60 سال تک بندہ عمل کرتا رہتا حتیٰ کہ نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت سے ایک بالشت پیچھے رہ جاتا ہے، پھر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جنمی بن جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے بیٹی کو محروم کر دیا، ایسے فیصلے کیے۔ اور فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے کہ 60 سال تک گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک بالشت دور رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ایک تو حدیث آپ نے سنی انما الاعمال بالنیات، وہ بھی مشہور ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ایک جز یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، ساری زندگی کی محنت کا انحصار خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا ہو گیا تو سارا کام آ گیا، اگر ساری عمر محنت کی اور خاتمہ برا ہو گیا تو سارا ضائع ہو گیا۔ لیکن اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا نکاح میں تین چیزیں ضروری ہیں، ایک لڑکی لڑکے کا ایک دوسرے کو قبول کرنا، دوسرا حق مہر مقرر کرنا، اور تیسرا یہ نکاح کا بندھن دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا۔
حتیٰ کہ مولوی کا خطبہ بھی ضروری نہیں ہے، ولیمہ بھی ضروری نہیں، وہ بھی مسنون اور سنت میں آتے ہیں، اعلان بھی ضروری نہیں، وہ بھی سنت میں آتا ہے، میٹھی چیز تقسیم کرنا وہ بھی سنت میں آتا ہے، مسجد میں کرنا یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف شادی اور نکاح کے لیے صرف 3 چیزیں ضروری تھیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی کہ دونوں لڑکی لڑکے کی مرضی معلوم کرو، ایک دوسرے کو قبول کریں۔ یار یہ تماشا ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کیا لڑکی قبول کر رہی ہے اس کو یا لڑکا قبول کر رہا ہے لڑکی کو؟ ابھی تو باندھ کر آپ دے دو گے، ایک گٹھنی میں باندھ دو گے، اور جو پانی پت کا میدان جا کر گھر میں بنے گا۔ تو فرمایا دونوں ایک دوسرے کو قبول کریں، اور پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں اور حق مہر مقرر ہو جائے تو یہ شادی ہو گئی۔ یہ ہے وہ کام، اتنا ہے وہ کام جس کو آج ہم نے کہاں تک پہنچا دیا کہ شادی ناممکن بنا دی گئی ہے۔ اتنا تو شاید انڈیا کے ساتھ جنگ کے لیے ہمارے پاس گولہ بارود تیار نہ، جتنا شادیوں کے لیے وہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، ورنہ جتنی توپیں چلتی تھی اب بھی کتنی فائرنگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ کتنے واقعات میں دولہے شریف مر گئے فائرنگ سے، کتنے قتل ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی لوگ باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا، اور یہ سارا اس لیے کیا تاکہ مرد کی نسل کی حفاظت کی جائے اور عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اب یہ شادی کیوں کی جائے، کیوں ضروری ہے؟ شادی کی ترغیب، نکاح کی ترغیب اسلام نے کیا دی ہے؟ ایسا کام کہ ایک عورت کا بوجھ اٹھانا ایک مرد نے، تو یہ ترغیب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں کہ یہ نبیوں کا طریقہ اور راستہ ہے، ایسے زندہ رہنا، عورت کو نکاح میں لے کر زندہ رہنا، یہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، اس لیے تم بھی اس کو اپناؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، ہم نے بنائی۔ تو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی بیویاں بنائی اور ان کی بھی اولادیں بنائی، اس لیے یہ شادی کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، معیوب نہیں ہے۔ وہ تو ٹائم ملا، شاید آج نہ ملے، ورنہ شادی نہ کرنے کے، شادی سے منہ موڑنا، شادی سے اعراض بے رخی کیوں؟ میں صرف ایک فکرہ کہوں گا، پھر باقی آگے باتیں یہی والی کریں گے کہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک شخص شادی نہ کرنے کی وجہ، ایک شخص کو کہتے ہو سنا کہ جناب مفت میں دودھ ملے تو گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ ذہن جس نے ہمارا کباڑہ کیا ہے، فسق و فجور، یہ وجہ ہے شادی نہ کرنے کی۔ باقی وجوہات الگ ہے، پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ تو فرمایا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، رسولوں کا طریقہ ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے پیدا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، یعنی بیویوں کا اور اولاد کا اور پوتوں کا، یہ اللہ کا رزق ہے۔ اور یہ اللہ کا رزق، پاکیزہ پاک رزق کیسے حاصل کرنا ہے؟ شادی کے ذریعے۔ آپ موبائل لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ اس کے کتنے فنکشن، آپشن، اس کے اسپیسیفیکیشن کتنی چیک کرتے ہیں؟ اس کی ریم کیا ہے، رام کیا ہے، اس میں باقی چیزیں کیا ہیں، کیمرہ کیا ہے، کیمرہ کتنی پاور والا ہے، کتنی چیزیں آپ چیک کرتے ہیں، کتنے فنکشن آپ چیک کرتے ہیں۔ شادی کے لیے بھی کبھی سوچا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں تو کیسی ہونی چاہیے؟
گاڑی خریدتے, زمین خریدتے, دکان خریدتے, کاروبار کرنے لگتے. آپ اپنی دکان ہوتے اس میں کاروبار کرنے لگتے, آپ دیکھتے ہو وہ کاروبار میں کروں گا جس میں مجھے نفع ہو, زیادہ سے زیادہ نفع ہو. کبھی رشتہ داری کرتے ہوئے بھی دینی دنیاوی نفع کا سوچا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے, اور تمہیں اللہ نے یہ پاکیزہ رزق عطا فرمایا اولاد کا اور پوتوں کا اور بیویوں کا. اس رشتے کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا. یاد رہے ماں باپ کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی نہیں قرار دیا. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ سورہ روم آیت نمبر 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیوی بنائی, تمہارے مزاج جیسی, تمہارے جیسی اس کی آنکھیں, کان, تمہارے جیسی اس کی جنس, تم اپنائیت محسوس کرتے ہو. بھیڑ بکری کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کیا, تمہاری جنس سے, تمہاری ہم مزاج آشنا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون پا سکو. یہ میں ایک ڈسکشن سن رہا تھا, ایک بی بی فیس بک پہ ایک ویڈیو تھی وہ کر رہی تھی, وہ خود اعتراف کر رہی تھی کہ جو بیوی اپنے مرد کو سکون نہیں دیتی وہ شادی کا تقاضا ہی پورا نہیں کر رہی, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ وہ تمہیں سکون دیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس سکون کے لیے اللہ نے تمہارے دونوں کے درمیان محبت اور مودت اور پیار اور شفقت پیدا فرما دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس رشتے میں, میاں بیوی کے رشتے میں اللہ کی قدرت کی کافی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, جو غور و فکر کرتے ہیں. کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا کیسے ایک ہو گیا, اب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ غیروں کو ایسے اکٹھا کیا کہ اب وہ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ کی قدرت کی نشانی کے لیے کیا تلاش کرتے ہو, کیا جدوجہد کرتے ہو, کیا محنت کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ابھی میں نے عرض کیا کہ لڑکی روزگار سے, لڑکے کا روزگار نہیں ہے, مال نہیں ہے. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ایک صحابی, ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, اگر آپ کو ضرورت ہے تو حق مہر کسی تقاضے کے بغیر میں آپ کی ہونے کو تیار ہوں. یہ اللہ نے اسپیشل اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ تیرے لیے اجازت ہے, عام مسلمانوں کے لیے نہیں. وہ ضابطے اور قانون کے مطابق جیسے نکاح شادی ہوتی ہے ویسے ہی کریں گے. آپ خاموش رہے, دوسری بار کہا خاموش رہے, تیسری بار کہا خاموش رہے. تو ایک صحابی بولا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تو مجھے ضرورت ہے, مجھے دے دیجئے, میں نکاح کر لیتا ہوں اس سے. آپ نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. یہ آج کل کے بے روزگار ہے. ارے کسی کو اپنی زندگی میں لاؤ, اپنا مقدر لے کر آ رہی, کیا پتا تمہاری بے روزگاری روزگار میں بدل جائے. کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں. فرمایا جاؤ گھر میں سے کوئی اس کو حق مہر دینے کے لیے, اس کی انگوٹھی پہنانے کے لیے کوئی لوہے کا چھلا بھی ہو تو وہ بھی لے کر آ جاؤ. وہ گیا گھر سے ہو کر آؤ, اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تھا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں دینے کو. الکیسا مختصر اس کا بھی نکاح کر دیا. فرمایا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں صورتیں یاد ہے. فرمایا جا تیرا حق مہر یہ بنا دیا, جو قرآن تجھے یاد ہے اس کو یاد کروا دینا, یہی تیرا اس کا حق مہر ہے. یہ نہیں کہا تیرے پاس کھانے کو نہیں, اس کو کہاں سے کھلائے گا, تیرے گھر میں برتن نہیں, اس کو کیا دے گا, سونے کے لیے نہیں, اس کو کیا دے گا. ہاں اللہ نے فرمایا اب آؤ قرآن کی بتا دو. یہ تو حدیث تھی, سورہ
नूर की आयत नंबर 32 में फरमाया, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम, जो तुम्हारे में बेनिकाह औरतें हैं, चाहे कोई रंडवी है, चाहे कोई तलाक याफ्ता है, चाहे कोई कुंवारी है, तो फरमाया जो खामद के बगैर जो भी औरतें हैं तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, उनका निकाह करो। ये मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इनके निकाह करो। ये हुक्म है अल्लाह का हुक्म। सूरह नूर की आयत नंबर 32, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम, अपनी अपनी बेनिकाह औरतों के निकाह करो। मुसलमान कुरान पढ़े तो फिर ही है ना, वो पढ़ता है तोते की तरह, उसको समझ नहीं हुक्म क्या है, गुजर जाएगा, वअनकिहुल अय्यामा पढ़कर गुजर जाएगा। अब मुसलमान की नजर यह है कि एक एक अरब पर 10 नेकियां मिली, तो कोई ये फिक्र ही नहीं कि अल्लाह कह रहा है अपने बेखामद औरतों के निकाह करो, ये तो उसको पता ही नहीं है। और अगर ये पता लग जाएगा तो वो समझेगा मेरे ऊपर तो बड़ा बोझ आएगा, लिहाजा बगैर तर्जमे के पढ़ो ताकि 10-10 नेकियां अरब वाली मिलती रहे, अमल ना करना पड़े। अल्लाह की किताब कुरान को समझकर पढ़ने के सिलसिले में इंशाअल्लाह आज मगरिब के बाद फिर हाजिर होंगे। आज की बात मैं मुकम्मल करता हूं, लेकिन इसी सिलसिले में अल्लाह की किताब कुरान को समझकर पढ़ने के सिलसिले में आज मगरिब के बाद फिर हाजिर होंगे। अल्लाह की किताब कुरान को समझकर पढ़े मेरे भाइयों, ये आपकी शफी बनेगी, वकील बनेगी, सिफारिशी बनेगी, आपकी साथी बनेगी। अल्लाह के दरबार में आपके कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह की किताब खड़ी होगी। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि दुनिया में आप इसके साथ कंधा मिलाए, अल्लाह की किताब क़यामत के दिन आपके साथ कंधा मिलाएगी। आप दुनिया में इसका साथ दें कुरान का, क़यामत के दिन अल्लाह का कुरान आपका साथ देगा। तो फरमाया वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम, अपनी बेखामद औरतों के निकाह कर दिया करो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियां सलाहियत शादी की रखते हैं उनके भी कर दिया करो, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यकून फुकरान, वही बात, अगर ये फकीर होंगे, अगर ये मुफलस हैं, युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। अरे तुम निकाह तो करो इनके, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। लेकिन अल्लाह की बातों पर भरोसा किसको है? मुसलमान को तो है नहीं, जो अल्लाह को मानता अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह पर एतमाद ही नहीं, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह की रहमत आएगी, शामिल हाल हो जाएगी। हम कसम पुरसी की हालत में मेरे भाइयों इसी वजह से है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं है, रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह के हुक्म मानने को तैयार नहीं है। जबकि दीन का, इस्लाम का तकाजा है अल्लाह को भी मानो, अल्लाह के हुक्मों को भी मानो, रसूलुल्लाह को भी मानो, रसूलुल्लाह के हुक्मों को भी मानो। मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत में निजात सिर्फ उसके लिए है जो अल्लाह रसूल को भी माने और उनके हुक्मों को भी माने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।